ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان السعيد لمن جنب الفتن. رواه ابو داود وصححه الامام الالبانی رحمه اللہ. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، مسجد حفیظیہ چنئی کے ذمہ داران، جماعت اہل حدیث کے افراد اور ذمہ داران، عزیز طلبہ اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کے سامنے ناظم اجلاس نے موضوع کی وضاحت فرمائی، موضوع ہے نوجوانوں میں اخلاقی اور منہجی بگاڑ. میں ابھی صلاۃ مغرب سے قبل جب مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو وضو خانے کے باہر اسی علاقے کی ایک نامور شخصیت جو میرے دیرینہ دوست بھی تھے اور گاہے بگاہے مجھ سے رائے مشورہ بھی کیا کرتے تھے، ان کی وفات سے غالباً 2 دن پہلے تک کے واٹس ایپ پر میرے پاس میسیجز آج بھی موجود ہیں. میرے خطبات، میرے موضوعات اور ایسے ہی دعوتی نشاطات پر وہ ہمیشہ تبصرہ کر کے خوشی کا اظہار فرماتے تھے. اس دور میں خطبات جمعہ کا انگریزی خلاصہ بھی پیش کیا جاتا تھا، اس پر بھی وہ مسرت کا اظہار کرتے تھے. فضیلت الشیخ آر کے نور محمد عمری مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ایک نوجوان عالم دین جن کو کرونا کی مہاماری نے ہم سے چھین لیا. موضوع اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ان کے دونوں بچوں سے، ہونہار بچوں سے ملاقات، بچوں کے چہرے کی سنجیدگی، ملنے کا طرز اور ایک اپنائیت جس کو میں نے محسوس کیا، اس کے نتیجے میں اس موضوع کا ایک سلسلہ آر کے نور محمد رحمۃ اللہ علیہ سے جڑ گیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع ایسا حساس موضوع ہے جس پر رحمت اللہ علیہ بھی بڑی دلچسپی رکھا کرتے تھے. وہ ہمیشہ اس بات کی فکر کیا کرتے تھے کہ نوجوانوں کو اخلاقی اور منہجی بگاڑ سے کیسے چھٹکارا دلایا جائے. ان کے ہاں اس بات کی فکر تھی کہ چنئی کی سرزمین پر یا ہندوستان کے مختلف خطوں میں جماعت اہل حدیث میں جو منہجی بگاڑ، سہولت کاری، مصلحت پسندی اور سہولت کاری اور صلح کلی کی پالیسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا علاج کیسے کیا جائے، سد باب کیسے کیا جائے. یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ ان کے اس محلے سے، ان کی اس مسجد سے مجھ کو آپ سے مخاطب ہونے کا یہ دوسرا یا تیسرا موقع مل رہا ہے. غالباً سابقہ سفر میں پہلی بار میں نے آپ سے 2 بار خطاب کیا اور آج کی تاریخ میں اس مزید خطاب کا موقع ملا ہے. رب کائنات سے دعا کریں گے کہ ہمارے بزرگ جو گزر گئے، ان کی اس حرص کو، ان کی اس ذمہ داری کو، ان کی اس لالچ کو اور ان کی اس فکر مندی کو آج ہمارے علماء میں بیدار فرمائے تاکہ منہجی بگاڑ سے ہمارا نوجوان محفوظ ہو سکے. منہجی بگاڑ نوجوانوں میں اور اخلاقی بگاڑ، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اسلاف امت نے کثرت کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے. امت اسلامیہ میں جو فتنے وجود میں آتے ہیں، ان فتنوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم کا فتنہ وہ ہوتا ہے جس کو شہوات کا فتنہ کہا جاتا ہے. شہوات کا فتنہ، بد اخلاقی کا فتنہ، بے پردگی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، اپنی مرضی کی تکمیل کرنے کا فتنہ، اپنی مرضی کے مطابق چلنے کا فتنہ، اپنے شوق پورے کرنے کا فتنہ، مال و دولت کا فتنہ، فضول خرچی اور اسراف و تبذیر کا فتنہ. یہ سارے کے سارے فتنے اخلاقیات کے فتنوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو شہوات کا فتنہ کہ انسان اپنی نفس پرستی کرے،
اپنے شہوات کی پیروی کرے، اپنی مرضی کا غلام بن جائے، نفسانی خواہشات کا غلام بن جائے، زناکاری، بے حیائی، بے پردگی اور ایسے ہی غیر اخلاقی حرکتوں کے ذریعے دوسروں کے لیے گناہوں کو بڑھاوا دینے کے اسباب پیدا کرے، یہ اخلاقیات کا فتنہ ہے۔ شبہات کا فتنہ یہ منہجی لحاظ سے ہمارے اندر بگاڑ پیدا کرنے والا فتنہ ہے۔ تو فتنوں کی دو قسمیں ہیں، ایک شہوات کا فتنہ یعنی خواہشات کی ناجائز تکمیل کا فتنہ، اور دوسرا فتنہ ہے شبہات کا فتنہ۔ شبہات کا فتنہ یہ ہے کہ انسان حق اور باطل کے درمیان تفریق نہ کر سکے۔ شبہات کا فتنہ یہ ہے کہ انسان کنفیوز ہو جائے کہ یہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ شبہات کا فتنہ یہ ہے جو شیطان ہمارے اسلام کو برباد کرنے کے لیے ہمارے دل و دماغ میں پیدا کرتا ہے۔ بعض اسلاف امت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، یا غالباً بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ شیطان حضرت انسان کے پاس آتا ہے، انسان کے پاس آ کر کے پہلے اس کو اپنے آپ سے مانوس کرتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے، دوستی بڑھاتا ہے، انسان سے پوچھتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، تم کو کس نے پیدا کیا، تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا، تمہاری ماں کو کس نے پیدا کیا، اس دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ تو انسان جواب دیتا ہے کہ میرے رب نے پیدا کیا ہے، میرے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور جب شیطان اس پر انسیت پیدا کر لیتا ہے، قربت بنا لیتا ہے، تو ایک دن اچانک سوال کرتا ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ تمہارے ماں باپ کو، تم کو، بھائی بہن کو، اس دنیا کو، کائنات کو رب کائنات نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ رب کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اب تک جو بات کہہ رہا تھا وہ بات برحق تھی، لیکن اس برحق بات کے ذریعے وہ ایک باطل شبہے کی جانب لے جانے کا قصد کر کے آیا تھا۔ تو آج کے دور میں شبہات کے فتنے بسا اوقات ان دعات کے ذریعے بھی نوجوانوں میں پھیلتے ہیں، جو دعات کسی خاص مقصد کے تحت کسی باطل فکر کی ترویج کے لیے کبھی کبھار اچھی اچھی میٹھی میٹھی اور چکنی چپڑی باتیں اور بڑی مدلل اور بہت مزین باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پیش کرتے کرتے 100 اچھی باتوں میں ایک شبہ والی بات ڈال کر کے لوگوں کو شبہات کا شکار بنا دیتے ہیں۔ تو یہ فتنے جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، اور انہی دونوں فتنوں سے تعلق رکھنے والا آج کے خطاب کا یہ موضوع بہت قیمتی موضوع ہے، اور اس موضوع کو بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو غور و تدبر کر کے گہرائی کے ساتھ سننا چاہیے۔ تو موضوع ہے نوجوانوں میں اخلاقی یعنی شہوات کا بگاڑ، اور منہجی بگاڑ یعنی شبہات کا بگاڑ۔ جب شہوات کا بگاڑ ہوگا تو اخلاقی بگاڑ آئے گا، جب شبہات کا بگاڑ ہوگا تو منہجی اور عقیدے کا بگاڑ آئے گا، لوگ عقیدے میں، بنیادوں میں بہک کر کے اپنے ایمان کو تباہ کریں گے۔ لیکن بنیادی طور سے ان دونوں کے دونوں بگاڑ اور دونوں کے دونوں شبہات میں، دونوں کے دونوں فتنوں میں ایک طریقے سے بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ انسان شہوات کے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد اس سے پلٹ سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، اس سے نجات پا سکتا ہے۔ انسان سے زنا سرزد ہو جائے، توبہ کر لے گا، بیڑی سگریٹ پی لے، توبہ کر لے گا، کسی کو گالی دے دے، توبہ کر لے گا، بے پردگی اور بے حیائی اختیار کر لے، ممکن ہے کہ توبہ کر لے، اور توبہ کر کے قرآن و سنت کی جانب رجوع کر لے، رب کائنات کا مقرب بن جائے۔ لیکن شبہات کا فتنہ جو ہے، جس کے نتیجے میں انسان اپنے عقیدے کو شیطان رجیم کے حوالے کرتا ہے، شبہات کا جو فتنہ ہے، اس کے نتیجے میں انسان عقیدے میں شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ شبہات کے فتنے کے نتیجے میں انسان صحابہ کرام کی عظمت پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت پر، خبر واحد کی حجیت پر، قرآن مجید کے تفسیر اور طرز تفسیر پر، اور ایسے ہی اسلاف امت کے کلام اور آثار پر شبہات کا شکار ہو کر کے اپنے ائمہ یا اپنی مرضی سے اپنے دماغ میں پیدا ہونے والے جو امکانات ہیں یا اقوال ہیں یا جو افکار ہیں، ان چیزوں کے ذریعے دین کی تعبیر کو بدل کر کے پوری امت کو غلط ڈگر پر چلا دیتا ہے۔ جب انسان شبہات کا شکار ہو جائے، منہجی لحاظ سے اس کے اندر بگاڑ آ جائے، عقیدے کے فساد کا شکار ہو جائے، تو رجوع کر پانا، لوٹ پانا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ انسان جب شبہات کا شکار ہوتا ہے، منہج کے بگاڑ کا شکار ہوتا ہے، تو یہ بگاڑ اس طریقے سے جو شہوات کے شکار کے نتیجے میں اس تک وہ خرابی محدود رہتی ہے، اس کی ذات تک محدود رہتی ہے۔ عقیدے کے بگاڑ میں شبہات کا شکار ہونے کے بعد یہ خرابیاں اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ خرابیاں معاشرے کو دیمک کے طریقے سے چاٹ جاتی ہیں۔ وہ درس دیتا ہے
تو اس میں شبہات پھیلا کر کے دنیا کے سامنے اس کو نشر کر دیتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے تو شبہات کا شکار ہو کر کے لوگوں کو شبہے میں ڈال کر کے دین کے بارے میں غلط فکر پیدا کر دیتا ہے، وہ شبہات کا شکار ہوتا ہے تو ایک صحابی رسول کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، دوسرے کا انکار کر دیتا ہے، ایک آیت کریمہ کے حکم کو مانتا ہے، دوسرے کی تعویل اور توجیہ کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو تسلیم کرتا ہے اور دوسرے فرمان کو جب اس کی عقل پر اور اس کی فکر پر وہ فٹ نہیں بیٹھتا تو اس کا انکار کر کے کنارے نکل جاتا ہے۔ تو یہ خرابی کیونکہ ایمان کی، اسلام کی اور بنیادوں کی خرابی ہے، کہ اس خرابی کے بعد رجوع کر پانا اور واپس اسلامی تعلیمات اور منہج سلف کی جانب لوٹ پانا بہت مشکل مسئلہ ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے فرماتے ہیں ایک بدعتی اور ایک مرتکب کبیرہ، ان دونوں میں بنیادی طور سے یہ فرق ہے کہ بڑے گناہوں کو کرنے والے کو رب کائنات توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن بدعت کرنے والے کو توبہ کی توفیق عموماً نہیں ملتی، کیونکہ وہ بدعت اس کی ذات کے ساتھ محدود نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کو بھی تباہ کرتی ہے۔ تو شبہات کا فتنہ ہو یا شہوات کا فتنہ ہو یا موضوع کے تناظر میں نوجوانوں میں شہوات کے فتنے کے نتیجے میں اخلاقی بگاڑ ہو یا شبہات کے فتنے کے نتیجے میں منہجی بگاڑ ہو، یہ دونوں کے دونوں خطرناک ہیں۔ اگرچہ منہجی بگاڑ، عقیدے کا بگاڑ، مسلک و منہج کا بگاڑ اور عقیدے اور بنیادوں کا بگاڑ یہ انسان کے لیے دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی تباہی کا سامان ہے۔ اس وجہ سے اس بگاڑ سے بچنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں اس طرح کے دعات فتنہ بھرے پڑے ہیں جو اسی شیطان رجیم کے طریقے سے آ کر کے ایک بار کہتے ہیں کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا، تمہاری ماں کو کس نے پیدا کیا۔ ہم بڑے شوق سے ان سے مانوس ہو جاتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کتنا نیک داعی ہے کہ توحید کے سوالات کرتا ہے، ہم سوچتے ہیں کتنا نیک واعظ ہے کہ ہم کو رب کائنات سے جوڑنا چاہتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک دن انہی بنیادوں پر شبہات پیدا کر کے وہ یہ بھی سوال کر لیتے ہیں، چاہے ان الفاظ میں کریں یا شبہات پیدا کر کے اشاروں میں کریں کہ رب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ شبہات کا فتنہ شہوات کے فتنے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ میں چند چیزیں بیان کر کے اپنے خطاب کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے ان فتنوں سے بچنے اور فتنوں کے دور میں شرعی تعلیمات کی بنیاد پر ہمیں کن چیزوں کی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی وہ آیت کریمہ میں نے پیش کی جس میں رب کائنات نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے لوگوں تم لوگ فتنوں سے بچو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان السعید لمن جنب الفتن، سب سے زیادہ نیک اور نیک بخت وہ ہے جس کو رب کائنات فتنوں سے محفوظ کر دے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شہوات کے فتنوں سے اور شبہات کے فتنوں سے دونوں سے محفوظ کر دے تو وہ تو بڑا خوش نصیب ہے، لیکن کم از کم شبہات کے فتنوں سے جو بچ گیا، امید ہے رب کائنات سے کہ شہوات کے فتنوں سے بھی اس کو بچائے گا، اور کم از کم اگر شہوات کے فتنے اس کے کھاتے میں موجود ہیں تو آخرت میں شہوات شبہات کے فتنوں سے بچنے کے نتیجے اور صحیح سالم عقیدے اور مضبوط منہج پر چلنے کے نتیجے میں اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دی جائے گی۔ یہ رب کائنات کا وعدہ ہے۔ تو فرمایا ابو داؤد کی اس روایت میں، جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، کہ وہ شخص خوش نصیب ہے جو فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ناصح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ قالوا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے رب کائنات کے لیے، یعنی اس کی توحید اور توحید کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے، یہی رب کائنات کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اس کی توحید کی تعلیم دی جائے، یہی رب کائنات کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اس کے توحید کے خلاف اٹھنے والے شرک و بدعات کے فتنوں سے لوگوں کو ڈرایا جائے، یہی رب کائنات کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کیے جائیں، یہ رب کائنات کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ تو فرمایا خیر خواہی اللہ رب العالمین کے ساتھ، ولی کتابہ، اس کی کتاب کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کا حق ادا کیا جائے، اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، منہج سلف کے مطابق
اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھا جائے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے۔ تفسیر کو تفسیر بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث الصحیحہ اور تفسیر القرآن باقوال الصحابہ کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور سمجھا جائے۔ تفسیر میں تفسیر بالرائے کی خراب ترین اور شر سے مزین طریقے کی جانب نکل کر کے اس کے غلط مفہوم کو پیش کرنے اور خوارج کے طرز پر تفسیر پیش کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو اللہ کی کتابوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے احکامات کو تسلیم کیا جائے اور احکامات کو اسلاف امت اور صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ ولی رسول ہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کہہ دیا، جو حکم دے دیا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے اور عبادت کرنے کا جو طریقہ بتا دیا اسی طریقے پر عبادات کو انجام دیا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے۔ اور ائمہ مسلمین کی خیر خواہی یہ ہے کہ حکام اور ایسے ہی ممالک کے ذمہ داران کے ساتھ وفاداری کی جائے۔ نوجوان ذرا سی بات پر حکومتوں کے خلاف سڑکوں پر نکل جائیں، بغاوت کا نعرہ بلند کریں، حکام کو گالیاں دیں، حکام کو برا بھلا کہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے خلاف گفتگو کی جائے، ملک میں بے چینی پیدا کی جائے، ان چیزوں کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور اگر حاکم اور امام اسلامی حاکم اور اسلامی امیر ہے تو اس کے خلاف کسی بھی صورت میں بغاوت کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر ایک کالا کلوٹا حبشی بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو۔ یہاں تک فرمایا تمہارا امیر اگر تمہاری پیٹھ پر کوڑے برسائے، ظلم کرے، تم کو سزائیں دے، بغیر کسی جرم کے گرفتار کر لے، تو بھی اس کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب فتنہ خلق قرآن میں جیل خانے میں قید کر دیا گیا، ان کے شاگردوں نے جا کر کے ان سے ملاقات کی۔ بعض شاگرد کہتے ہیں کہ ان کو جیل خانے میں جس کوڑے سے مارا جاتا تھا وہ کوڑے ہاتھی کو کنٹرول کرنے اور مارنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ امام جس کی قربانیوں پر ہمارا سارا کا سارا سرمایہ قربان جائے، اس امام نے ایک منہج سلف کے فتنہ خلق قرآن کے نام سے موسوم ایک فتنے کو نیست و نابود کرنے کے لیے یہ کوڑے کھائے، جیل خانے کی سلاخوں کے پیچھے پوری زندگی قربان کر دی۔ شاگردوں نے جا کر کے پوچھا کہ امام محترم اگر آپ اجازت دیں تو ہم حاکم وقت کے خلاف نکل کر کے مظاہرہ کریں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں خون نہیں دیکھنا چاہتا، یہی اس کا مقصد ہے کہ مجھ کو گرفتار کر کے تمہارے جذبات بھڑکائے، تم جذباتی بن کر کے سامنے آؤ تو تم کو بھی گرفتار کرے، کسی کو پھانسی دے، کسی کو ذبح کر دے۔ اس وجہ سے میں جو خون دیکھ رہا ہوں گلیوں میں بہتا ہوا، میں امن و سلامتی کا خواہاں ہوں۔ بغاوت کر کے حکام کی طاقت کے آگے نہ کھڑے ہونے کا جواز ہے، نہ ہمت ہے، اور نہ اسلام اور منہج سلف اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ لہذا امن و سلامتی یہ ہزار نعمت ہے، اس کے استحکام کے لیے ہم کو ساری کاوشیں کرنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام وقت کے خلاف ہونے والے امکانات کو سرے سے نکار کر کے روک دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے بارے میں خیر خواہی یہ ہے کہ تم امام کی اطاعت کا قلادہ اپنے گلوں میں ڈال کر کے رکھو، امام کے مطیع و فرما بردار بنو، قرآن و سنت کے مطابق وہ فیصلے کرے تو اس کا احترام کرو، قرآن و سنت کے خلاف جائے تو کنارہ کشی کر لو، اس کو کنارے لے جا کر کے سمجھا دو، سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، تم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ لیکن بغاوت کی گنجائش اس صورتحال میں بھی نہیں دی گئی۔ تو ائمہ مسلمانوں کے اماموں کے لیے خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ ان کی باتوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں تسلیم کیا جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ عام مسلمان اگر اچھائی کرے تو اس کو شاباشی دی جائے، حوصلہ دیا جائے، برائی کرے تو اس کو روک دیا جائے، اس کو بتایا جائے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کو بتایا جائے کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، اس کو بتایا جائے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کو بتایا جائے کہ اتباع رسول کیا ہے، بدعت کیا ہے، اس کو بتایا جائے کہ عظمت صحابہ کا تقاضا کیا ہے اور تنقیص صحابہ یا توہین صحابہ کی خرابی کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم اپنے ایمان کے پیمانے کی تکمیل کرتے ہیں۔ لہذا عام مسلمانوں کو اچھائی اور برائی کے درمیان فرق سمجھا کر کے اچھائیوں کے لیے، معروف کے لیے آمادہ کیا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو عام مسلمانوں کے لیے اور ان ساری کی ساری چیزوں کے لیے خیر خواہی کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ فتنے جو اٹھتے ہیں
چاہے شہوات کے فتنے ہوں یا شبہات کے فتنے ہوں، ان فتنوں سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو ان فتنوں سے بچو جو فتنے تم میں سے خصوصیت کے ساتھ کسی کو آ کر کے نہیں دبوچتے، بلکہ جب وہ فتنے رونما ہوتے ہیں، معاشرے میں پھیلتے ہیں، تو اچھے لوگوں کو بھی دبوچ لیتے ہیں، برے لوگوں کو بھی دبوچ لیتے ہیں، اور پورا معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ لہذا فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فتنوں سے بچنے کے اسباب پیدا کیے جائیں۔ فتنوں سے بچنے کے لیے چند اسباب کا تذکرہ اور اس کے بعد چند آیتوں کا ذکر کر کے میں اپنے خطاب کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ فتنوں سے بچنے کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم ذریعہ اور سبب یہ ہے کہ ہم رب کائنات کا تقوی اختیار کریں، اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ رب العالمین کا تقوی اور خشیت اختیار کی جائے۔ رب کائنات کا فرمان ہے، جیسا کہ ابتدا میں آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ ان دو آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ جو رب کائنات سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اس کے لیے فتنوں سے بچنے کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کو ایسے مقامات سے روزی عطا فرماتا ہے کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، اور وہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ میں نے کوشش بھی نہیں کی اور ایسے ہی توانائی صرف نہیں کی، مال و دولت کو نہیں استعمال کیا، اس کے باوجود میرے لیے امکانات کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ رب کائنات اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو رب کائنات سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تابعین کے دور میں جب فتنوں کی کثرت ہوتی تھی تو لوگ طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں، تو طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اتقوها بالتقوی، ان فتنوں سے تقوی کے ذریعے بچو، تقوی کے ذریعے ان سے اجتناب کرو، تقوی کے ذریعے اس فتنے کے خلاف سامان مہیا کرو۔ تقوی ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جو تم کو فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ یہ تقوی زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تقوی رب کائنات کی خشیت کا نام ہے۔ انسان رات کی تاریکی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، الگ سے زندگی گزار رہا ہو، ہر جگہ پر وہ رب کائنات سے ڈرتا رہے، قدم پھونک پھونک کر کے رکھے، اللہ رب العالمین کی خشیت 24 گھنٹے اس کے دل میں بیٹھی رہے۔ یہ تقوی کا بنیادی تقاضا ہے۔ آپ دیکھیں خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو چھوڑ دو، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، ذاک التقیٰ، یہی تقوی ہے۔ بعض اسلاف نے یہ تعریف کی ہے۔ اور ایسے ہی فتنوں سے بچنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے رکھے۔ سنت رسول یہ سفینہ نجات ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس پر سوار ہو گیا، سنت کو اپنا لیا، نجا، وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس سفینہ نجات سے کنارے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ لہذا سنت رسول کے سفینہ نجات پر سوار ہو کر کے ہم کو فتنوں سے دوری اختیار کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لوگو میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا، باحیات رہے گا، وہ کثرت کے ساتھ اختلافات دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی، جب اختلافات پاؤ تو سنو تمہارے اوپر میری سنت کو اپنانا یہ لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت اور ان کے فیصلوں، ان کے فتووں، ان کے طریقوں کو اپناؤ، کیونکہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اسی سفینہ نجات یعنی سنت رسول کو اپنا کر کے نجات کا طریقہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے، اسی کا حکم دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ سفینہ نجات کو اختیار کیا جائے۔ فتنوں کے دور میں ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم صبر و تحمل سے اور نرمی سے کام لیں۔ جہاں قرآن و سنت کے منہج پر کوئی آنچ آتی ہے اس کو مکمل طریقے سے غیرت ایمانی اور منہجی غیرت کی بنیاد پر، اسلامی حمیت کی بنیاد پر توڑ کر کے ختم کیا جائے۔ اس کے خلاف انسان دعوت و تبلیغ کرے، انکار منکر کرے، لیکن جو لوگ سنت سے قریب آنا چاہتے ہیں، سنت کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، یا جو لوگ بھول چوک میں سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، آپ سمجھا بجھا کر کے ان کو سنت کے طریقے پر لا سکتے ہیں۔
تو ایسی صورت میں یہ ضابطہ اختیار کیا جائے کہ نرمی اختیار کی جائے، صبر و تحمل سے کام لیا جائے، جلد بازی سے پرہیز کیا جائے۔ جلد بازی کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، لہذا جلد بازی سے پرہیز کرنا، صبر و تحمل سے کام لینا، نرمی اختیار کرنا، یہ بنیادی ہتھیار ہیں۔ دین کو سیکھنے میں بھی آج کے دور میں شارٹ کٹ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 6 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں عالم فاضل بن کے منبر و محراب کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ 2-4 سال کا شارٹ کورس کر کے ہم علامہ اور مفتی کہے جانے لگیں، ہم امام بن جائیں، ہم مفتی وقت کہلائے جانے لگیں، مفتی اعظم بن جائیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ شارٹ کورسز یہ عالم فاضل بنانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ڈپلوما ہو سکتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کو معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، اس کے ذریعے آپ دین کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آپ عالم و فاضل یا مفتی یا ایسے ہی امام یا کسی انداز کے فیصلے کرنے والے نہیں بن سکتے۔ لہذا صبر و تحمل سے کام لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور علم کے حصول میں جتنا صبر و تحمل سے کام ہمارے اسلاف لیا کرتے تھے، ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں مہینوں کا سفر کرنا۔ محدثین کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ میلوں کا سفر کیا، راستے میں پیاس لگی، اتنی شدت اختیار کر گئی پیاس کہ پانی نہیں تھا، خطرہ تھا کہ کلیجہ سوکھ جائے گا اور موت واقع ہو جائے گی، پیشاب کی ضرورت تھی، کسی برتن میں اپنا پیشاب کر کے اپنی جان کو بچانے کے لیے پیشاب پی لیا۔ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، اور جان بچانے کے لیے اضطراری کیفیت میں، ایمرجنسی کی کیفیت میں یہ چیز جائز ہے۔ ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے مدینہ سے مصر تک کا سفر کیا۔ بے شمار واقعات موجود ہیں۔ تو اسلاف امت علم کے حصول میں یہ 2-4 10 سال 20 سال کا وقفہ نہیں، پوری زندگی ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے گزار دیا کرتے تھے۔ تو شارٹ کورسز یہ بھی فتنے کا باعث ہے، اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ تو آج کے دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو سیکھنے میں صبر و تحمل سے کام لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من الناس مفاتیح للخیر، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر کی چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں، وہ مغالیق للشر، اور شر کے لیے اس کے دروازوں کو بند کرنے والے ہیں۔ ہم رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن و سنت اور منہج سلف کی حقیقی ترجمانی اور حقیقی تعلیم کے حصول کے نتیجے میں ہم کو خیر کا داعی اور شر سے روکنے والا داعی بنائے، تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں فریضے انجام دیے جا سکیں۔ فتنوں کے دور میں ہماری چوتھی ذمہ داری مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنے کی ہے۔ مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کرنا، تفرقہ پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، ذرا ذرا سی باتوں پر جمعیتوں کے خلاف، علماء کے خلاف زہر اگرنا، ہمارے نوجوان سن لیں، یہ وطیرہ ہمارے نوجوانوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں پر، جن باتوں کا تعلق منہج و عقیدے سے نہیں بلکہ اجتہادی مسائل سے ہے، ادارتی امور سے ہے، ملکی احوال سے ہے، مجبوریوں سے ہے اور مصلحت پسندی سے ہے، ان چیزوں میں ہم اپنے بڑوں کے خلاف بغاوت کر دیں، مسجدوں سے ناطا کاٹ لیں، جمعیتوں کا بائیکاٹ کر دیں، علماء کے خلاف بکواس کریں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو کمزور کرتی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن و سنت اور منہج سلف ہی وہ ہتھیار ہے جس کی بنیاد پر اتحاد و اتفاق ممکن ہے، لیکن یہ فرشتوں کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا دور نہیں ہے، یہ نفس پرستی کا دور ہے، مفاد پرستی کا دور ہے۔ اس میں علماء بھی دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی زیب و زینت میں بہہ جاتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، لہذا عفو و درگزر سے اور چھوٹے موٹے مسائل میں ان کو نظر انداز کرنے کا اسلوب اختیار کر کے ہم کو جماعت کو لازم پکڑنا چاہیے۔ تو جماعت کو لازم پکڑنا فتنوں کے دور میں ہماری چوتھی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جماعت یہ رحمت ہے اور تفرقہ یہ عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، یہ جماعت رحمت ہے اور تفرقہ یہ عذاب ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، علیکم بالجماعہ وایاکم والفرقہ، اے لوگو جماعت کو لازم پکڑو اور تفرقہ سے خبردار اپنے آپ کو بچا کر کے چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ رب العالمین کا ہاتھ یہ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، اجتماعیت پر ہوتا ہے۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، لہذا جماعت کو لازم پکڑنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جماعت اور تفرقہ کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے اس ریوڑ سے دی ہے کہ بکریوں کا ریوڑ جب چلتا ہے تو اس میں اگر کوئی بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے تو بھیڑیا یا درندے اسی الگ ہو جانے والی بکری کے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں، اسی کو دبوچتے ہیں اور چیر پھاڑ کر کے کھا جاتے ہیں۔ لہذا جماعت کو لازم پکڑنا
قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیادوں پر علماء سے رابطہ بنانا، ان سے رائے مشورہ کرنا اور ان کے رائے مشورے کی بنیادوں پر زندگی کو ڈھالنا، اس میں عافیت ہے۔ ورنہ اگر آپ ریوڑ سے اور جماعت سے الگ ہوں گے تو وہ بھیڑیے جو ماتوریدیت کے نام سے، رافضیت کے نام سے، خوارج کے نام سے، اخوانیت کے نام سے، سروریت کے نام سے اور نہ جانے کون کون سے فتنوں کے نام سے جو بھیڑیے ریوڑ کے چاروں جانب تاک جھانک میں لگے ہیں کہ جو بکری پیچھے رہ جائے اس پہ ماتوریدیت کا حملہ کیا جائے، تشکیک فی السنہ کا حملہ کیا جائے، اس کے اوپر سنت کی حجیت کے بارے میں شبہات پیدا کیے جائیں، اس کو صحابہ کرام کی عظمت سے نکال کر کے توہین صحابہ کی جانب لایا جائے، انکار حدیث کی جائے، یہ سارے کے سارے فتنے اور فتنے پھیلانے والے ہر وقت آنکھیں کھول کر کے ہمیں دبوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی بنیاد پر اپنی جماعت کو مضبوط نہیں کیا اور اس جماعت کو لازم نہیں پکڑا تو یہ فتنے آپ کو دبوچ کر کے صرف آپ کی دنیا تباہ نہیں کریں گے بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔ تو ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے، ایسے ہی پانچویں ذمہ داری فتنوں کے دور میں یہ ہے کہ راسخ اور علماء ربانی جو قابل اعتماد علماء ہیں، جو قرآن و سنت اور منہج سلف کو سمجھتے ہیں، ائمہ محققین اور ائمہ محدثین، ان لوگوں کو لازم پکڑا جائے، ان کی کتابوں کو لازم پکڑا جائے، اور غیر علماء واعظین، برادرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، ایڈوکیٹس اور آج کے دور میں جو متعاملین برادرز کی شکل میں جو زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے دین کے اندر جھول پیدا کر دیا ہے، دین میں شبہات پیدا کر کے ہم کو فتنوں کا شکار بنا دیا ہے، اور یہ فتنہ اب برادرز تک محدود نہیں ہے، اب سسٹرز بھی مارکیٹ میں آ گئی ہیں، وہ بھی یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر نمودار ہو کر کے جنسی مسائل کے حل پیش کرتی ہیں، وہ بھی آ کر کے اپنی جہالت پھیلاتی ہیں۔ تو غیر علماء واعظین سے جڑنا یہ فتنوں کو ہوا دینا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ علماء سے جڑیں، علماء کے دروس کو لازم پکڑیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ علمی اور متون علمیہ کے دروس کا اہتمام کر کے نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کریں، اسی میں آخرت کی بھلائی ہے اور یہی چیز ہم کو فتنوں سے باہر نکالے گی۔ آپ علماء سلف کے اقوال کو پڑھیں، شیخین کو پڑھیں، ابن تیمیہ کو پڑھیں، ابن قیم کو پڑھیں، ان کے اقوال جب آپ پڑھیں گے، اب 1000 سال گزر جانے کے بعد، 9 صدیاں 8 صدیاں گزر جانے کے بعد جب آپ ان کے اقوال کو پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے ابھی مسجد میں بیٹھ کر کے انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ 1000 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ان لوگوں کو رب کائنات کی توفیق سے اس پر تبصرہ کرنے کا تجربہ عطا کر دیا گیا تھا۔ تو منہج سلف میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ ایسے اقوال ہیں، یہ متون علمیہ، یہ ہمارے اسلاف کی کتابیں اتنی گہری سمجھ اور اتنا گہرا فہم اور شعور دیتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں آنے والی دنیا میں اٹھنے والے فتنوں کا سامنا اور اس سے نپٹنے کا سامان آج ہی کے وقت میں کئی صدی پہلے کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے اسلاف نے کیا ہے۔ وہ فتنے جو آج اٹھ رہے ہیں، ان فتنوں کی تردید اب سے کئی صدی پہلے ہمارے علماء کر چکے ہیں۔ یہ اسلاف امت کے متون کی برکت ہے۔ لہذا علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ان علمی دروس سے جوڑا جائے اور غیر علماء واعظین سے ڈرایا جائے، ان سے دوری اختیار کی جائے، ان سے برات کا اعلان کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لولا العلماء لکان الناس مثل البہائم، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کے مانند ہوتے۔ یہ علماء ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ علماء ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا سنت ہے کیا بدعت ہے، یہ علماء ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ صلاۃ جنازہ کیسے پڑھنی ہے، یہ علماء ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ نکاح کا طریقہ کیا ہے، یہ علماء ہیں آپ کو بتاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ استنجا خانے میں پہلے کون سا پیر رکھا جائے، بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، پانی ڈالنے کے آداب کیا ہیں، استنجا اور قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں۔ یہ علماء ہیں جو بتاتے ہیں کہ چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، لیٹنا کیسے ہے، مسکرانا کیسے ہے، تعلقات کیسے بنانے ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، ماں باپ سے کیا تعامل کرنا ہے، بڑے بھائی کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، رشتہ داریاں کیا ہیں، رشتہ داریوں کو کاٹنے یا جوڑنے کی اہمیت یا اس کی قباحت کیا ہے۔ یہ علماء ہیں تو آپ کو سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا اگر یہ علماء نہ ہوتے تو انسان چوپایوں کے مانند نہ استنجا کرنا جانتا، نہ پانی پینے کے آداب سے واقف ہوتا، نہ کھانا کھانے کا طریقہ جانتا، نہ چلنے پھرنے کے آداب،
نہ کھانے پینے کے آداب، نہ استنجا اور قضاء حاجت کے آداب، یہ علماء ہے کہ ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو تربیت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو بالکل روشن اور واضح راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، بالکل واضح راستے پر، جس کے اندر 2 اور 2 کو 4 کہا جاتا ہے، جس میں دن کو دن اور رات کو رات کہا جاتا ہے، جس میں اجالے کو اجالا اور تاریکی کو تاریکی کہا جاتا ہے، جس میں ماں باپ کو ماں باپ اور بچوں کو بچہ کہا جاتا ہے، جس میں عالم کو عالم اور متعالم کو متعالم کہا جاتا ہے، جس میں شاگرد کو شاگرد کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل واضح راستہ ہے، اس میں کوئی شبہات نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے۔ تو فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں بالکل صاف و شفاف راستے پر، روشن راستے پر تم کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات کی تاریکی بھی اس کے دن کے مانند روشن ہے، کوئی غموض نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کسی انداز کا بہکاوا نہیں ہے، کوئی ضلالت اور گمراہی نہیں ہے، بالکل واضح راستہ ہے۔ اور فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے بھٹکنے والا، اس سے روگردانی کرنے والا، اس سے سرکشی کرنے والا، اس سے انحراف کرنے والا، اس سے دوری اختیار کرنے والا، ہلاک ہونے والے کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ جو ہلاک ہونا چاہتا ہے اس راستے کو چھوڑ دے، کنارے چلا جائے۔ تو یہ علماء ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ محجت بیضاء کون سا راستہ ہے، یہ علماء ہیں جو ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں کہ کون سا راستہ ہے جو نور ہدایت کا راستہ ہے اور کون سا راستہ ہے جو تاریکی اور ضلالت کا راستہ ہے۔ لہذا علماء کی قدر کیجئے اور ان کی رہنمائی میں چل کر کے زندگی گزاریے۔ اور چھٹی ذمہ داری فتنوں کے دور میں ہماری یہ ہے کہ ہم رب کائنات سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا جائے اور دعائیں کی جائیں۔ دعا مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ فرمایا جب میرا بندہ مجھ سے پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو اور دعا کو سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی لمبے چوڑے سفر سے تھکا ماندہ، پراگندہ بال، میلے کچیلے کپڑے، تھکا ہارا آتا ہے اور اپنے محلے کی مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہم اللہم، اے رب کائنات میری دعاؤں کو سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے سنی جائیں گی؟ مَأْكَلُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے اور اس کی پرورش بھی حرام کے ذریعے سے ہوئی۔ آپ سوچیں اگر آپ شبہات کے فتنے میں پڑ جائیں تو آپ کے لیے کھانے پینے میں حلال و حرام کی تمیز کر پانا بھی ممکن نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ فتنے ہم کو حرام کھانے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور جب انسان ایک لقمہ حرام کا اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو اس کے نتیجے میں نہ اس کی عبادات قبول ہوتی ہیں نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ اس روایت کے اندر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کے بارے میں، خیر کے کاموں کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں آپ سے فتنوں کے بارے میں اور شر کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں سوال کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ برائی مجھ کو آ کر کے دبوچ نہ لے، میں اس فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، انا کننا فی الجاہلیت وشر، ہم جاہلی دور میں اور شر و فتنے کے دور میں تھے، فجاءنا اللہ بهذا الشر فهل بعد هذا الشر فهل بعد هذا الخير من شر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم جاہلی دور میں شر و فتنے کے دور سے گزر رہے تھے، رب کائنات نے اسلام اور توحید کی نعمت سے نواز کر کے ہم کو خیر سے نواز دیا، تو کیا اس خیر کے بعد دوبارہ شر کا دور، برائیوں کا دور آنے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، پھر سے برائیوں کا دور اور شر کا دور آئے گا۔ اس کے بعد پوچھا کہ کیا اس برائی کے بعد پھر سے خیر آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، پھر سے خیر آئے گی، وَفِيهِ دَخَنٌ، اس میں بری چیزیں ہوں گی۔ تو کہتے ہیں قُلْتُ وَمَا دَخْنُهُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دخن کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا قوم یہدون بغیر ہدی، یہ دخن یہ ہے کہ قوم ایسی آئے گی جو میری ہدایت کو، میری رہنمائی کو، میرے احکامات کو چھوڑ کر کے دوسروں کے اقوال میں ہدایت تلاش کرے گی، اور یہی شر و فتنہ ہے، یہی انسان کی تباہی کا سامان ہے۔ تعرف منہم
وتنکر قلت فهل بعد ذلك الخير شر. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں سے جانتے ہوگے کہ کون برائی کر رہا ہے کون اچھائی کر رہا ہے, تم سمجھو گے. اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا اس خیر کے بعد پھر سے شر آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد پھر سے شر آئے گا. دعات الى ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا فقلت یا رسول اللہ صفہم لنا. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس خیر کے بعد جو شر آئے گا وہ کیسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دعات جو تم کو جہنم کی جانب کھینچ لیں گے, گمراہیوں کو پھیلائیں گے, منہج سلف کے بجائے دوسروں کے طریقے پر دعوت و تبلیغ کریں گے, اور جو ان کی دعوت کے جانب بڑھے گا اس کو قبول کرے گا وہ اس کو کھینچ کر کے جہنم میں ڈھکیل دیں گے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے سامنے ان کی صفت ذکر کر دیجئے. یہ دعات علی ابواب جہنم, یہ جہنم کی جانب بلانے والے دعات, ان کی صفت کیا ہوگی؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا قلت فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک. کہتے ہیں یہ ہمارے ہی جسم سے, ہمارے ہی جیسا لباس پہننے والے, ہمارے ہی جیسی گفتگو کرنے والے, ہمارے ہی جیسا حلیہ اختیار کرنے والے, ہماری ہی جیسی رنگت رکھنے والے. ہم گورے ہیں تو یہ ہمارے جیسے گورے ہوں گے, ہم سانولے ہیں تو یہ سانولے اور کالے ہوں گے, یہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے اور ہماری ہی جیسی زبان سے گفتگو کریں گے. آپ دیکھ لیں جتنے دعات جو جہنم کی جانب دعوت دیتے ہیں, جو فتنوں کی دعوت دیتے ہیں, یہ سارے کے سارے دعات یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا ہے, اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے. سب اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کو صحیح پیمانہ اور صحیح رخ دینے کے لیے منہج سلف اور صحابہ کرام کا فہم ان کے ہاں نہیں ہے. صحابہ کرام کا فہم وہ حقیقت میں قیمتی سرمایہ ہے, ہمارا وہ ہتھیار ہے جس کی بنیاد پر ہم قرآن و سنت کو صحیح رخ دیتے ہیں. تو قرآن و سنت کی باتیں کرنے والے, قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے تو سارے ہیں, لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پرکھیں کہ کون منہج سلف کے مطابق چلتا ہے. تو فرمایا انہوں نے کہ کیا اگر مجھ کو یہ فتنہ دبوچ لے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلزم جماعت المسلمین, مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو. یعنی جو قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق چلتے ہیں ان کو لازم پکڑو, ان کے امام کو لازم پکڑو. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام. کہتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ان کا کوئی امام یا جماعت نہ ہو. ہمارے نوجوان سن لیں جو ذرا سی بات پر جمعیتوں یا علماء پر کلام کر کے بغاوت کرتے ہیں, سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا امام یا مسلمانوں کی جماعت موجود نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا. فرمایا یہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں, غلط افکار کو پیش کرنے والے, ان سب کو چھوڑ کر کے کنارہ کشی اختیار کر لو. ولو ان تعض باصل شجرہ, چاہے تم کو درخت کی جڑوں کو چبا کر کے زندگی گزارنی پڑے, تنہائی اختیار کر لو, لیکن بغاوت کر کے معاشرے میں مزید فتنوں کو جنم نہ دیا جائے, یہاں تک کہ تم اسی کیفیت میں زندگی گزارو اور تمہارے اوپر موت واقع ہو جائے اور تم اسی کیفیت میں ہو. تو جماعت کو لازم پکڑنا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بعض روایات میں ہے کہ جماعت تو قائم ہوگی, جماعت ختم نہیں ہوگی, لیکن معمولی چونچرا پر لوگ دلوں میں نفرتیں پال لیں گے. بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جماعت تو باقی ہوگی لیکن معمولی اختلاف اور معمولی چونچرا پر لوگ دلوں میں نفرتیں پال لیں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کے خلاف ایسا کر دو, اس کے خلاف ایسا کر دو, اور ظاہری طور پر لوگ صلح کریں گے لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے منتشر ہوں گے. ایسے افراد منظر عام پر آ جائیں گے. بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں, ایسے افراد منظر عام پر آ جائیں گے جو بظاہر انسان دکھیں گے لیکن اندر سے ابلیس اور شیطان ہوں گے. وہ جوڑ توڑ کی پالیسی اختیار کریں گے, اس کو یہاں سے وہاں, اس کو وہاں سے یہاں, یہاں سے اس جماعت کو توڑنا, اس جماعت کو توڑنا, یہ ان کا زندگی بھر کا کام ہوگا. ایسے ہی بعض روایات میں ملتا ہے کہ امیر کی بات کو ماننا اور سننا, اگرچہ تمہاری پٹائی کر دی جائے, امیر تمہارے اوپر ظلم و جور کرے, تمہارا مال و دولت لوٹ لے, تب بھی تم امیر کی اطاعت کرنا, اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ اٹھانا. تو فتنوں کے دور میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں. سورہ حجرات میں ہمارے لیے بڑا خوبصورت پیغام رب کائنات نے دیا ہے, اس کا خلاصہ 2-4-5 منٹ میں ذکر کر کے میں خطاب کو ختم کروں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے لوگو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو,
جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو سر تسلیم خم کر دو اور سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. نبی کا حکم آ جائے تو تسلیم کر لو اور سن لو کہ جو لوگ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں اور وہ سمجھ بھی نہیں پاتے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، جو لوگ ادب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادب سکھاتے ہوئے، رب کائنات نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے فرمایا کہ آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور جو لوگ نبی کا احترام کرتے ہیں اور نبی کی بات کو سنتے ہیں رب کائنات نے ان کے لیے بشارتیں سنا رکھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے فرمایا گیا ان الذین ینادونک من وراء الحجاب من وراء الحجرات، فرمایا جو لوگ آپ کو پردے کے پیچھے سے آرام کے وقت میں آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں، شعور نہیں رکھتے، آپ کو پریشان کرتے ہیں. اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل آتے تو یہ ان کے لیے خیر کا باعث تھا اور یہی مطلوب تھا. لہذا نبی کی آواز پر آواز بلند نہ کی جائے. علماء کی آواز یہ نبیوں کی وراثت ہے، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. لہذا علماء قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کریں تو آپ خاموشی اختیار کر کے اطاعت کا رویہ اختیار کریں. پردے کے پیچھے سے بھی ان علماء کی ناقدری نہ کی جائے، ان انبیاء کے وارثین کی ناقدری نہ کی جائے، ان کے احترام کے جذبے کو اپنے دلوں میں باقی رکھا جائے اور ان کی باتوں کو تسلیم کیا جائے. اللہ رب العالمین نے آگے ایک اور مقام پر فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگوں سنو، اگر کوئی فاسق و فاجر، کوئی جھوٹا غلط بیانی کرنے والا، مبالغہ آرائی کرنے والا، باتوں کو چکنے چپڑے طریقے سے پیش کرنے والا آ کر کے تمہارے بیچ میں کوئی خبر پھیلا دے تو بغیر تحقیق کے اس پر یقین نہ کرو. آج کا نوجوان سوشل میڈیا پر اپنی انگلی کے اشارے سے جس انداز سے تابڑتوڑ طریقے سے آنے والی خبروں کو آگے فارورڈ کرتا ہے، چاہے وہ سچ ہوں یا جھوٹ ہوں، یہ ہمارے لیے وبال ہے. رب کائنات کے عذاب کو دعوت دینا ہے. ہم کو اس سے روکا گیا. ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سے بچیں. اگر ایسا کریں گے ان تصیبوا قوما بجہالہ، تو تم کو کوئی نہ کوئی قوم کسی مشکل میں ڈال دے گی اور اپنے کیے پر تم کو نادم ہونا پڑے گا. اور اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. سنو، تمہارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اگر اس نبی نے تمہاری ساری باتوں کو تسلیم کر لیا تو تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے. رب کائنات نے تم کو صبر و تحمل کا حکم دیا ہے اور تمہارے دلوں میں تمہارے ایمان کو مزین بنایا ہے. لہذا تم اپنے ایمان کی قدر کرو، کفر اور فسق و فجور سے اجتناب کرو. اور دو مسلمانوں کے بیچ میں اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا، اگر لڑائی اور اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ. آگ لگانے کا کام نہ کرو، ادھر کی باتیں ادھر کر کے مزید فتنے نہ کھڑے کرو. یہ نوجوانوں کے لیے مضبوط رہنمائی ہے. لہذا مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی پیش کرنا، محبت پیدا کرنا، علماء کا احترام کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے بچنا. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. ان آیات پر توجہ دو. ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، استہزاء نہ کرو، کسی کی نقل نہ کرو، کسی کے اوپر آوازیں نہ کسو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. اور ایسے ہی معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی ہیبت کو تبدیل کر کے اس کی تحقیر نہ کرو. اور کثرت ظن سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہم و گمان سے، سوء ظن سے اپنے آپ کو بچاؤ. دیوار کے پیچھے سے، دیوار کے اندر ہونے والے کام کاج کے لیے وہیں سے فیصلہ کر لو کہ اس کے ہونٹ چل رہے ہیں تو یہی بول رہا ہوگا، اس نے ایسا نہیں ایسا کہا ہوگا. یہ سوء ظن ہے. یہ سوء ظن ہمارے لیے گناہوں کا باعث ہے. اس سے بچو. بغض و عناد سے بچو، غیبت سے بچو، مسخرہ پن کرنے سے بچو، ایک دوسرے کا احترام کرو. یہ تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے. رب کائنات ہم کو فتنوں کے اس دور میں پورے سمجھ بوجھ کے ساتھ زندگی گزارنے اور منہج سلف کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.